دیکھیں عمران خان تو سب سے پہلے جج کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میڈیا والوں کو اجازت نہیں دے رہے، اور کئی دفعہ گئے جج کے پاس. اور جو میڈیا والے اور آپ کیونکہ ماشاءاللہ وی لاگرز ہیں، آپ کو میں ضرور بتاؤں گی، تو جو 2 چینلز کے میڈیا والے آتے ہیں وہ ہیں ہی ایجنسیوں کے بندے. وہ ایجنسی کے بندے باہر آ کے عمران خان کی رپورٹ نہیں کرتے. اور آج صرف 3 لوگوں کو اجازت دی گئی تھی، میڈیا کے جو 3 لوگ تھے، اور اس کے اندر ایک اے بی این کا تھا. ہاں مجھے وہ بتا دوں، مجھے یاد آ گیا، خان صاحب نے میڈیا والے کو کہا کہ آگے بتاؤ کہ تمہارے ساتھی باہر ہیں، یہ ضرور رپورٹ کریں. وہ تھا اے بی این کا تھا نا، وہ اے بی این کا جو بندہ ہے وہ خان صاحب نے آگے بلوایا، پولیس آنے نہیں دے رہی تھی. خان صاحب نے اسے کہا نہیں، جج کے آگے بتاؤ آ کے تمہارے ساتھی نہیں اندر آنے دے رہے. عمران خان نے تو کہا کوئی بھی آ جائے، کیونکہ وہ جو 2 دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں ایکسپریس اور سما والے، وہ تو ہیں ہی ایجنسیوں کے. تو ایک رہ گیا تھا وہ اے بی این والا، وہ اوپر آیا. جج نے اسے پوچھا آپ کو پتہ ہے، وہ اتنا زبردست میڈیا کا بندہ تھا، اپنے ساتھیوں کا بتایا ہی نہیں اس نے کچھ بولا ہی نہیں. خان صاحب کہتے ڈر گیا. میں نے کہا ڈرنے کی کیا بات تھی، جب خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو اندر نہیں آنے دے رہے، کہ باہر کوئی کھڑا ہے، پولیس کہہ رہی ہے باہر کوئی نہیں کھڑا میڈیا کا، اور وہ کہتے خان صاحب نے کہا ہم نے کہا نہیں کھڑے ہیں. تو اس کو جب بلا کر سامنے کیا تو عمران خان نے اس کو بلوایا، تو خان صاحب تو ہنس رہے تھے، آگے سے بےچارا گھبرا گیا. میں کہا گھبرایا کیا ہے، اپنے ساتھیوں کو اس نے وہیں پہ جج کے سامنے اس نے بات ہی نہیں کی کہ اس کے ساتھیوں کو اندر اجازت دیجیے. تو بالکل میڈیا کی بات کی. 3 بندے بٹھائے ہوئے تھے. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پہلے 10 لوگ 15 لوگ آتے تھے میڈیا کے، پھر شرنک کر کے 6 ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، آج 3 تھے، اور تینوں اپنے بندے تھے. اچھا میڈم، جس طرح میڈیا کے لوگ 3 ہو گئے، اسی طرح پارٹی کے لوگ بھی کم کرتے ہیں، 3 ہو گئے. کیا وجہ ابھی ہفتے میں ایک دفعہ 6 کی اجازت تھی، انہوں نے شرنک کر کے 3 کر دیے. اس سے کیا آپ کو سمجھ آئے گی؟ اس سے سمجھ آئے گی کہ یہ خود بکلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں. کتنے پریشان ہوئیں گے کہ یہ حرکتوں پہ اتر آئے ہیں، ان حربوں پہ، کہ قیدی کے ساتھ قیدی سے ڈر رہے ہیں. اب یہی ہم کہہ سکتے ہیں. ہماری فیملی کی ہماری کزن آئی ہوئی تھی، کل ان کو اجازت دے دی 1 گھنٹے کے بعد، آج ان کو گاڑی سے اتروا دیا کہ یہ باہر بیٹھیں گی. جج کو کتنی دفعہ ہم نے اپیل کی، پولیس والوں کو کہا، پھر انہوں نے اجازت دی، اور پھر بھی 2-2.5 گھنٹے کے بعد پھر ان کو اجازت ملی. یہ بتا دیں جو چانسلر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس پہ عمران خان نے کیا پیغام دیا ہے، اس پہ عمران خان کا کیا جواب ہے، یا کوئی بھی بات کی ہو جو چانسلر کا الیکشن ہے؟ عمران خان نے کوئی بات نہیں کی. ان کی نامینیشن جو المنائے ہوتے ہیں آکسفورڈ کے، انہوں نے دی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے زلفی نے پوچھا کہ یہ لوگوں نے نامینیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کے کاغذ دائر کر دیں، تو انہوں نے کہا دائر کر دو. اس سے زیادہ ان کے اوپر بات نہیں ہوئی. آج ان کے بیٹے نے کل اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ میرے ابا کے لیے، چانسلر کے لیے، تو ہم نے ان کو وہ والی بات بتائی تو وہ ہنس پڑے اور خوش ہوئے ہوں کہ بیٹوں سے بات کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، تو اتنی بات بتا دیں بچوں کی، تو اس پہ بھی وہ خوش ہو گئے تھے. اس کے علاوہ یو کے میں ایورسیز پاکستانی اس پہ کمپین کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھیں ہر طرف چانسلر چل رہی ہے. ادھر کوئی انہوں نے کوئی آرٹیکل، بیچارے نون لیگ والے زیادہ مصروف ہیں. یہ کوئی پارٹی کی اگر بات کریں تو اس سے زیادہ تو مصروف آکسفورڈ میں اس وقت نون لیگ والے پہنچے ہوئے ان کے خلاف کرنے کے لیے. تو وہ جتنا خلاف کرتے ہیں، تو جو پہلے آرام سے لوگ بیٹھے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف، کیونکہ گند کر رہے ہیں وہاں جا کر. اچھا، یہ جو ای میلز کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، جو ای میلز ہو رہی ہیں، کون لوگ ہو سکتے ہیں جو ای میلز کرتے ہیں؟ اگر تو اپنے ہی ہیں تو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ای میلز ہو رہی ہیں چانسلر کے جو الیکشن کے یہ دیکھیں، یہ نون لیگ کا وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے، ان کے نام پتہ ہیں لوگوں کو. وہ باقی جو ہمارے لوکل ہیں انہوں نے بھی فوراً بتایا کہ نون لیگ والے اس وقت پیسے دے دے کے لوگوں کو بھجوا رہے ہیں کہ آپ ای میلیں کریں. ان کی مجھے سمجھ نہیں آئی. عمران خان نے تو صرف ہاں کر کے ختم ہوگی بات، اس کے بعد ڈسکشن بھی نہیں کی. جتنے مصروف نون لیگ والے ہیں اس وقت عمران خان کی چانسلرشپ کے پیچھے، تو اصل میں یہ بڑے احمقانہ انہوں نے حرکت کی ہے. اس سے ہوا یہ ہے کہ جو لوگ آرام سے اس بات کو لے رہے تھے، انہوں نے جب اس قسم کی گھٹیا حرکت کی اور عمران خان کے اوپر گھٹیا الزام لگا کے یونیورسٹی کو لکھا، اس سے پتہ کیا ہوتا ہے
इमरान खान एक पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक इज्जत है बाहर, मुल्क से बाहर, और जब इन्होंने ये घटिया हरकत की तो जो चुप करके भी लोग बैठे हुए थे वो उसके बाद एक्टिवेट हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी शर्म आनी चाहिए इनको कि इतना बड़ा पाकिस्तान का हीरो जो दुनिया पहचानती है, आपने इतने अपना घटियापन दिखाकर, वो क्या सोचते होंगे हम किस किस्म के पाकिस्तानी हैं कि सियासत के नाम आप अपने हीरो को कुर्बान करने की कोशिश करें। मैडम ये भी बताइएगा कि कल खान साहब ने कुछ चीजें मांगी थी, डंबल वगैरह, और वो क्या वो उनको दे दिएगा? आज जज के साथ और आप लोगों की मदद के साथ, क्योंकि हमने इस बात को वो ताहिर, क्या नाम है उसका, ताहिर शाह की भी, वो जो एक दो जो मीडिया वालों से पूछते थे तो इसने कहा कोई सवाल नहीं पूछ सकता, उसको ये लोगों को डांट रहा था कि आप सवाल नहीं कर सकते, ठीक है ना, सवाल करने की मीडिया को आप बैन लगा दिए, सिर्फ मीडिया के लोग नहीं कम कर दिए, उनको पर बैन लग गया कि सवाल नहीं कर सकते, एक ही हो गया। और आपकी वजह से उनको किताबें मिल गई आज, और दूसरा अगर आप इस चीज़ को ज़रूर वायरल करें कि कोई जो डीएसपी तंग कर रहा है और बदतमीजियाँ कर रहे हैं उसको भी पता होना चाहिए, और दूसरा ये कि डंबल्स के ऊपर ताहिर शाह, और दूसरा आज जिसने फिर बदतमीजी की, और दूसरा जो किताबें मिल गई, दूसरा वो जो जज थे उन्होंने कहा डंबल जो आपकी आई हैं, उन्होंने कहा ये बदतमीज सख्त है या क्या है, लोहे के प्लास्टिक वाली या रबड़ वाली वो बना दे, तो आज हम उनके लिए वो लेकर आएंगे और फिर शायद जज इजाजत दे दें। अच्छा, खान साहब अगर चांसलर बन जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी फख्र की बात है कि इमरान साहब चांसलर बन जाते हैं, फिर क्यों कैंपेन उनके खिलाफ की जा रही है? पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है, जिनके लिए जो इंग्लैंड जाकर उनके कदमों में बैठते हैं, जाके अपनी प्रॉपर्टियां वहाँ खरीदते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है ना, उनको अपनी फिक्र हो रही है। वो तो गुलाम तबीयत के लोग हैं, उन्होंने सोचा हो यहाँ पे आके इमरान खान, वैसी दुनिया वहाँ पे इंग्लैंड में भी इज्जत करती है, इन बेचारों को अपनी फिक्र है। मैडम ये भी बताइएगा कि ये ओपन ट्रायल है, क्योंकि अदालत ने कहा था ये ओपन ट्रायल है, जब ये ओपन ट्रायल है तो इसमें ना आपके वकला जा सकते हैं ना मीडिया जा सकता है, तो ये कैसा ओपन ट्रायल है? और इसके बाद क्या आप दोबारा जाएंगे हाई कोर्ट इसके खिलाफ कि ये ओपन ट्रायल को जो है वो बंद कमरे में कर रहे हैं और मीडिया को भी एक्सेस नहीं है? देखिए, क्योंकि ये 3 बंदे अपने बैठा देते हैं ना, एक दो चैनल्स वाले, और वो तो वो टेक्निकल बात कवर हो जाती, तंग कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जी सियासी लोगों को नहीं मिलने देते, तो वो कहते हैं 3 लोग हम बैठा देते हैं, ये अपने आप को टेक्निकली कवर कर रहे हैं और जज साहब इसको कवर दे रहे हैं। ये जो जज साहब ये खास बुलाए जाते हैं, ये वाले जज तो माशाल्लाह उनकी बड़ी खिदमत करते हैं। हमने यहाँ जज आते देखे हैं, आपको मैं अपना तजर्बा बताऊं कि जो बड़े परेशान होते हैं, जो जब उन्होंने वो देनी होती है ना सज़ा, तो उनकी एक जज बशीर तो बीमार हो गए थे, उनसे हो नहीं रहा था, उनको धमकियाँ थी, लेकिन उनको जेल अस्पताल में जाना पड़ा था, और दूसरे जज का ब्लड प्रेशर चढ़ गया था, क्योंकि जब झूठ करना हो हर एक इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन माशाल्लाह ये जज बड़े तसल्ली में सारा कुछ करते हैं। बहुत शुक्रिया।